ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ قرآن کی باتیں کی جائیں، کچھ قرآن سے میسج لیا جائے۔ تو آج قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 85۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت میں جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے نا، وہ بڑا کمال کا میسج ہے۔ بیسیکلی شان نزول تو یہودیوں کے لیے تھا کہ ان سے اللہ کریم نے 3 باتوں کا تورات میں وعدہ لیا تھا۔ ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی گھروں سے نہیں نکالو گے، تم میں سے کوئی شخص قید ہو جائے یا غلام بنا لیا جائے تو اسے خرید کر آزاد نہیں کرو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، 3 وعدوں میں سے 1-2 باتیں ماننا شروع کر دیں اور ایک اپنی مرضی سے قتل و غارت گری کرنے لگے۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں ان سے کیا کہا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو، اور پھر کیا فرمایا، وتکفرون ببعض، اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے ایک حکم کو پک کر لیتے ہو، ایک کو چوز کر لیتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہو ہیں۔ اب جو یہ کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کی سزا کیا بیان فرمائی قرآن نے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، یعنی کیا جزا جو کرے یہ تم میں سے، فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، یہ دنیاوی سزا تھی۔ اب مزید فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی جو اپنی مرضی کا حکم مان لے، باقی کا انکار کرے، اسے 2 سزائیں ملیں گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت کا شدید عذاب بھی ملے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بڑا واضح قرآن کا میسج ہے۔ یقیناً یہ ان لوگوں سے فرمایا گیا، مگر یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ قرآن کے کچھ احکام، شریعت کے کچھ احکام مان لیے اور کچھ کو رد کر دیا ہے، کسی کا انکار کر دیا، فرمایا پھر اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس واقعے میں ہمیں ایک اور بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ظلم بھی حرام ہے اور ظلم پر مدد کرنا بھی حرام ہے۔ یہ اوس و خزرج اور یہ اس زمانے کے جو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور ظالموں کی مدد کرتے تھے، ان پر یہ آیت جو نازل ہوئی، اس سے ہمیں کیا میسج ملا کہ ہمارے یہاں بھی ہمیں ظلم کی طرفداری نہیں کرنی ہے، ظلم کرنا بھی نہیں ہے اور ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے۔ اب ہمارے یہاں کس انداز سے طرفداری ہو رہی ہوتی ہے، اب ذرا میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جان رہے ہوتے ہیں، میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پتہ ہے غلط کر رہا ہے، مگر چونکہ اپنا ہے اب اس کی طرفداری کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بولنے کے سبب لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، خاندان کے حالات بگڑ سکتے ہیں، تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن جھوٹ اور اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے کہ یار میرا گرائی ہے تو میرے محلے کا ہے تو ہمارے قبیلے کا ہے، اگر اس کا جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو بٹھا رہا ہے ساتھ کہ بھائی آپ بتاؤ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں، بھائی 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ کو لگتا ہے میں غلط کہوں گا تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، یہ مجھ سے بھی لڑے گا، تو آپ خاموش ہو جائیں، مگر یہ نہ کہے کہ ہاں تم صحیح ہو، بھائی یہ میرا رشتہ دار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ کو فیصلہ انصاف کا کرنا ہے، آپ کو طرفداری ظالم کی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ غلطی ہے کہ کچھ قرآن کے احکام کو مان رہے ہیں اور کچھ جناب چھوڑ رہے ہیں۔ آگے سنیے، اب پارٹنر ہوتے ہیں 2 مل کر کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یار یہ پارٹنر ہے میرا، مگر یہ سامنے والے گاہک سے بات ٹھیک نہیں کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اور اس نے ابھی سود پہ پیسے لیے ہیں، یہ فلاں غلط کام کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اب اس کی غلط اس کو کہیں گے تو کمپنی بیٹھ جائے گی، بیچتا تو مال بڑا اچھا ہے، جھوٹ بول کے بیچ تو آتا ہے، سودا سب سے اچھا بیچتا ہے جناب، کاروبار اس کو سمجھ بڑی ہے، کچھ بھی کر کے آئٹم بیچ کے آ جاتا ہے۔ اگر میں اس کا پارٹنر ہوں اور میں خاموش ہوں اور میں بلکہ طرفداری کر رہا ہوں، تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں ایسے یا تو پارٹنر رکھنے نہیں چاہیے جو حرام کما رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہم اگر اس کے پارٹنر ہیں تو اس کے حرام کاموں کا جواب بھی دینا پڑ جائے گا نا۔
ہیں بہت سارے شیئر کمپنی کے کاروبار کو جو علماء منع کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جناب اس کمپنی میں ایک طرح سے پارٹنر بن جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا اس کمپنی میں کیا کیا حرام ہو رہا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے. میں نہیں کہہ رہا سارا کام غلط یا سارا کام صحیح. آپ کسی صحیح عالم دین مفتی کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. پارٹنر بننا آسان نہیں ہے کسی کا. اب اگر آپ کسی بھی چیز کے پارٹنر ہیں تو اس کے اچھے کے بھی پارٹنر ہیں، اس کے برے کے بھی پارٹنر بن گیا. تو یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میں غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا. اسی طرح لوگ معاذ اللہ آج کل کیا ہوتا ہے، کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ معلوم ہے کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوں، ظلم ہو رہا ہے، مگر کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کے ساتھ برا ہو جائے اور کسی ظالم کا فائدہ ہو جائے. تو پھر دنیا اور آخرت کے شدید عذاب کے لیے تیار رہیے. ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی لکھت سے، آپ کے کالم سے، آپ کی صحافت کی آواز سے، یا اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کیس لیتے وقت بھی یہ دیکھیں، وکیلوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس کا کیس لے رہا ہوں یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. مگر اگر پیسے اچھے ملتے ہیں، اگر نام ہو رہا ہے، اگر شہرت ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں یار ہمیں تو اپنے کیس سے مطلب ہے نا. تو کیا آپ قتل کرنے والے کو جو ہے وہ بے قصور ثابت کریں گے؟ آپ یہاں تو تھوڑے پیسے کما لیں گے، ہو سکتا ہے قانون کو ڈاج دے کے کیس بھی جیت لیں. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے. دو باتیں ہیں شریعت کہتی ہے، اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم ساتھ تو نہ دینا ہے، آپ خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن یہ ہونا ضروری. اور جو ماشاءاللہ کہتے ہیں نا حسینی قافلے کے سپاہی ہوتے ہیں، وہ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں. نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان سے ڈرتے نہیں. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ بات سمجھنی ہے. اب آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا فتنہ آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آدھی جہالت ہے. کیونکہ قرآن نے بڑا پیارا حکم دیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو اب ہوا کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، آدھا جاہل جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ قرآن کی ایک دو آیتیں یاد کر کے، ایک دو حدیثیں یاد کر کے اب احکام شریعہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے. ارے بھائی قرآن میں تو لکھا ہے، ایسا تو کر ہی نہیں سکتے. اب ہمارے بھولے بالے مسلمان، ہم نے بھی پورا قرآن نہیں پڑھا، ہم نے بھی علم دین حاصل نہیں کیا. اب کوئی سوشل میڈیا پر آ کر ایک قرآن کی آیت بتا کر سب کو گمراہ کر رہا ہے کہ جناب قرآن میں تو یہ حکم ہے. حالانکہ اگر قرآن کا حکم بیان کرنا ہے تو پورے قرآن کا مطالعہ کر کے بیان کرنا ہے. قرآن کی کچھ آیتوں میں ناسخ و منسوخ کے احکام ہیں، کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں، کچھ بعد میں نازل ہوئیں، پہلا حکم ختم ہو گیا. اور جناب بعض اوقات حدیثوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ تمام حدیثوں کا مطالعہ کر کے یا قرآن کریم کا پورا مطالعہ کر کے پھر ہمیں حکم بتاتے ہیں کہ اب حکم ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں تیز تیز قدم کے ساتھ جا رہے تھے. ایک شخص ملا، کہتا علی جان اتنے تیز تیز کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں نے ایک بے وقوف کو دیکھ لیا ہے، اس سے دور بھاگ رہا ہوں. عرض کیا علی جان آپ تو بڑے شاندار شخصیت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، آپ تو مردے زندہ کر لیا کرتے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا مردے زندہ کرنا آسان ہے، بے وقوف کو سمجھانا انتہائی مشکل ہے. ہاں، یہ بے وقوف کی جو دوستی ہوتی ہے نا، اور بے وقوف سے اگر کوئی دین سیکھ رہا ہے تو پھر اس کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے. تو پہلے یہ چیک کیجئے کہ ہم علم دین کس سے سیکھتے ہیں، ہم جس سے سیکھ رہے ہیں اس نے بھی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. اور جمعہ 8 دن ہوئے اور جناب بیٹھ کے ہمیں سکھانا شروع کر دیا. یہ باقاعدہ ایک پوری نالج ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے، اور قرآن فہمی ہر کسی کا کام نہیں ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے یہ بے وقوف کہاں تک پہنچتا ہے جب ایک قرآن کی آیت سے معاملے کو سمجھے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کا عالم کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی وہ ہیں، نبی پاک کی حدیث میں آتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. شیر خدا کے علم دین کا اور قرآن فہمی کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ ان کتابوں کے بوجھ سے دب جائیں. اتنی ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر. اب آپ سوچیں کہ مولا علی کے قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا. مگر آپ کے دور میں ایک فرقہ نکلا جس کا نام تھا خارجی فرقہ. اس نے پتہ ہے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. آپ غور کریں کہ جس کی شان اتنی نرالی ہے ان بدبختوں نے شیر خدا پر کفر کا فتویٰ لگایا. اب وہ فتویٰ کیا تھا؟ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہو گیا. تو مولا علی ماشاءاللہ بڑی معاملہ فہم شخصیت ہیں. آپ نے حکمت عملی مقرر فرمائی اور ایک حکم یعنی ایک ایسا بندہ مقرر کیا جو دونوں گروہ کی بات سنے اور درمیان میں صلح کروا دے، فیصلہ ڈیسائیڈ کر دے. تو ایسا ہی ہوا اور انہوں نے فیصلہ سنایا اور صلح ہو گئی. اب ایک فرقہ تھا جو جنگ چاہتا تھا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے لڑائی ہونی چاہیے،
ہے جھگڑا ہونا چاہیے, معاملہ بگڑنا چاہیے. یہ امن و امان سے مسلمان کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ فرقے والا ادھر حملہ کرے تو یہ والا ادھر حملہ کرے. اچھا جناب فرقہ واریت کی لڑائی نہیں ہو رہی تو چلو بھائی خاندانی لڑائی شروع کرو, صوبائی لڑائی شروع کرو. ان کی جنگ میں ان کو فائدہ ہے, پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو جناب ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے. تو مولا علی نے بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور سلو ہو گئی. اب وہ جو خارجی فرقہ تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا ہے. مولا علی نے بندے کو ثالث بنا دیا, اس کے ذریعے فیصلہ کروا دیا, یہ تو کفر ہو گیا. آپ دیکھیں ایک قرآن کی آیت, اس کا ایک جز, اس سے اپنی عقل سے فیصلہ کیا اور جناب شور مچانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. میرے شیر خدا مولا علی کا تدبر دیکھیں, آپ کی جناب صبر کا مقام دیکھیں. آپ تو اس قدر عظیم ہستی ہیں کہ آپ حکم فرماتے نہ جانے کیا ہو جاتا. آپ نے پھر سلو کی طرف بات آگے بڑھائی. آپ نے جو ترجمان القرآن ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال کا قرآن کا علم تھا, ان کو بھیجا کہ جا کے ذرا ان کو سمجھائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے, کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے مسئلہ یہ اللہ کے سوا تو کوئی حکم بن نہیں سکتا, کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا. یہ مولا علی نے انسان کو یہ حکم کیسے دے دیا؟ تو جناب معاذ اللہ یہ کفر ہو گیا. اللہ اکبر. اب سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب بھی, اور آج کل کے دور میں یہ جو آدھی جہالت پھیلانے والے ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے. انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کی تلاوت نہیں کی ہے؟ اگر حالت احرام میں, اللہ کیا فرماتا ہے, اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے, مثلا کسی نے خرگوش کو مار دیا, اب حکم یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے. جس قیمت کا جانور اس نے مارا ہے احرام کی حالت میں, اس کی قیمت کو صدقہ کرے. اب سوال یہ کہ پتہ کیسے چلے کہ جناب یہ قیمت کتنی تھی جانور کی, یا خرگوش مار دیا یا کوئی بھی جانور, اس کی قیمت کیا تھی؟ اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم, تم میں سے 2 معتبر آدمی اس میں فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چند روپوں میں خرگوش آ جاتا ہے, اس کی قیمت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تاکہ آپس میں پرابلم نہ ہو 2 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. فرمایا بتاؤ جانور کی قیمت زیادہ یا انسانوں کی قیمت زیادہ؟ شیر خدا نے صحابہ کرام کے درمیان کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جائے, کوئی لڑائی نہ ہو جائے, انسانی جان ضائع نہ ہو جائے, اس کے لیے کسی کو حکم بنایا کہ جناب فیصلہ کرا دیا جائے. تو اس میں کیا حرج ہے جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب 2 بندے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ قیمت کیا ہے. تو پتہ یہ چلا ایک آیت تو پڑھی تھی, پورا قرآن نہیں پڑھا تھا, حالانکہ آگے قرآن میں اس کی ڈیفینیشن موجود ہے. اور یہی آج کے دور کا پرابلم ہے, اور یہاں ہماری بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم جناب ہر کسی کی بات سننے کے عادی بن گئے, اور جب سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ اب تو لوگ غیر مسلموں کو سننے لگ گئے, جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ اسلام کی جو حقانیت ہے اس میں کچھ کنفیوژن ہے. ہمیں آ کے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا اللہ ہے, اس کی دلائل بتائیے. اللہ اکبر. کیا آج ہمارے دین اور ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی کہ جب جس کی جو مرضی ہو کوئی ایک بات کر دے اور ہم کنفیوز ہو جائیں؟ پھر اپنے عقائد پر, اپنے معمولات اہل سنت پر ہم کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے. شیطان کو موقع ملتا ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے. تو خدا را سب سے پہلے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے دین کس سے سننا ہے, دین کس سے سیکھنا ہے. بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ جناب آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو گھر کس سے بنائیں گے, تو آپ کہیں گے بلڈر سے بنائیں گے. تو میں کہوں یار آپ نے کپڑے بڑے اچھے پہنے, لگتا ہے درزی بھی بڑا اچھا ہے, اسی سے گھر بھی بنا لیجئے, کپڑے بڑے اچھے سیتا ہے, آپ کا گھر بھی اچھا بنا دے گا. آپ کہیں گے جناب درزی کا کام تو کپڑے سینا ہے. مولانا صاحب آپ کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, درزی کپڑے سیتا ہے, بلڈر جو ہے وہ گھر بناتا ہے. اچھا جناب پھر اس کے بعد آپ کو جناب ڈاکٹر کی ضرورت پڑی, طبیعت خراب ہوئی, تو اب میں آپ کو کہوں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ چپل بڑے اچھے سلوا کے لائے تھے, اسی بندے سے آپ اپنی دوائی بھی لے لیجئے. آپ کہیں گے لگتا ہے آج آپ نے دوائی نہیں پی ہے کہ جناب چپل سینے والا جو ہے وہ ہمیں دوائی کیسے دے گا. تو کمال ہے کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ اپنے لیے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں. موچی سے جوتے سلواتے ہیں, درزی سے کپڑے سلواتے ہیں, ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں, بلڈر سے گھر بناتے ہیں, ان کو آپس میں مکس اینڈ میچ نہیں کرتے. تو اب بتائیے نا دین کس سے سیکھنا چاہیے, شریعت کس سے معلوم کرنی چاہیے؟ کیا ہر اس شخص کو یہ حق حاصل ہے؟ میرا دین اتنا مظلوم ہے. اچھا اب ایک اور فینومینا لوگ لے کر آئے کہ جناب انٹرنیٹ پر تو ساری چیزیں موجود ہیں, اب تو اے آئی کا زمانہ ہے, سوال کیجئے جواب مل جاتا ہے. قرآن پاک پڑھنے کی اور جناب اس کی اتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جناب پڑھنا بھی ہے تو کسی عالم کی ضرورت کیا ہے, کسی مفتی کی ضرورت کیا ہے, کسی ایکسپرٹ کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن موجود ہے, تفسیریں موجود ہیں, ہم خود ہی مسئلہ نکال لیں گے, ہمیں علماء کی حاجت نہیں ہے. چلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جناب کتاب سے پراپر علم مل جاتا ہے.
ٹھیک ہے، کتاب میں سب چیزیں موجود ہیں. چلے اب میں آپ ہی کی بات آپ کی طرف دوبارہ بڑھاتا ہوں. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے یا آپ کے گھر میں کسی کا آپریشن ریکوائرڈ ہو, تو جناب آپ بھی کتاب اٹھائیے کہ ٹانگ کا آپریشن کیسے ہوگا. بلکہ اب صرف کتاب نہیں ہے, یوٹیوب پر تو ٹیوٹوریل موجود ہے نا, ویڈیو بھی موجود ہے کہ یہ والا آپریشن کیسے ہوگا. تھوڑا مزید سوال اے آئی سے کر لیجئے کہ کون سا چاقو استعمال کروں, کون سی چھری استعمال کروں, پہلا کٹ کدھر لگاؤں. 2-4 دوست جمع ہو جائیں اور ٹانگ کا آپریشن گھر میں کر لیجئے, 2-4 لاکھ روپے بھی بچ جائیں گے. آپ کہیں گے یار کیا ہو گیا آپ کو بھائی, جان کا معاملہ ہے, کسی ایکسپرٹ سے کروانا پڑے گا. کتابوں میں ضرور لکھا ہے لیکن ٹانگ ضائع ہو جائے گی. دل کا آپریشن ہم نہیں کر سکتے, حالانکہ اس کا پورا طریقہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ کہیں نہیں, اس کے لیے برسوں کا ایکسپرٹ چاہیے, بلکہ آپریشن تو اس سے کروائیں گے جس کا آپریشن کرنے کا تجربہ بھی ہو اور اس کا آپریشن کامیاب بھی ہوتا ہو. 4 دوستوں سے بھی پوچھیں گے, 3 رائے لیں گے. ایک رائے پر بھی لوگ آپریشن نہیں کراتے. کرنا بھی یہ چاہیے کہ 3 طرف سے رائے لے کر پھر آپریشن کی طرف جانا چاہیے. آپ کہیں گے جان کا معاملہ ہے, جسم کا معاملہ ہے, باڈی خراب ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, آپ نے میرا ہی جواب دے دیا حضرت. اب میرا ثواب سن لیجئے, مجھے ایک بات بتا دیجئے, کسی کی ٹانگ زیادہ قیمتی ہے یا اس کا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ میرے ایمان پر جس کی جو مرضی آئے چھری کانٹے لے کر آ جائے کہ میں تمہارا ایمان کا معاملہ ٹھیک کرتا ہوں, تمہارا دین میں تمہیں سمجھاتا ہوں, آپ پڑھ لینا, آپ ہی خود ہی قرآن سے اور تفسیر سے پڑھ لیں. آپ کہیں گے نہیں جناب, باقی دنیا کے معاملات میں جب ایکسپرٹ ریکوائرڈ ہے تو مجھے قرآن کے علم کے لیے بھی فہم القرآن والا مفتی اور عالم ریکوائرڈ ہے. برسوں جس نے پڑھا ہو, جس کی جناب تفسیر پر نظر ہو, جس کی عقائد مضبوط ہوں. ارے وہ خود اگر سچا نہیں ہے تو مجھے کیا دین سکھائے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے بھولے بھالے مسلمانوں, خدا را اپنی زندگی کا یہ آپ ذہن بنائیے کہ سب سے قیمتی سرمایہ تو ایمان ہے, اور ایمان کے معاملات میں, دین کے معاملات میں میں نے کسی ایکسپرٹ سے, کسی صحیح العقیدہ مفتی سے اور عالم دین سے انشاءاللہ دین پڑھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے, اور آدھی جہالت سے بچنا ہے. جب آپ قرآن پورا پڑھتے ہیں, کبھی بھی کوئی ایک آیت سن کر, ایک حدیث سن کر کنفیوز نہ ہو جایا کریں. کسی عالم دین سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آیت کے بعد یہ بھی تو آیت موجود ہے, یہ حدیث کے بعد یہ بھی تو حدیث موجود ہے, اور وہ ان دونوں کو سامنے رکھ کے جب آپ کو جواب دیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں شریعت کے احکام کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پر میں چلیں ایک آیت اس لیے بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارا انشاءاللہ آج کا ایک موضوع بھی ہے, وہ بھی کور ہو جائے گا. کہ اب جناب قرآن کی ایک آیت بیان کرنے والے کرتے بھی ہیں, ترجمہ کیا ہے, تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو میں تو تمہاری طرح کا ایک بندہ ہوں. اب کچھ جاہلوں نے, وہ آدھے جاہل ہے نا, کہ دیکھو نبی پاک خود کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح کے آدمی ہیں, اور تم کہتے ہو جناب وہ نور ہیں اور وہ جناب بہت عظیم ہستی ہیں, خود فرما رہے میں تمہاری طرح کا ہوں. تو قرآن ادھورا پڑھا, ایک آیت پڑھی. اب اگلی آیت سن لو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے. سبحان, پتہ کیا چلا, یقیناً میرے آقا بشر بن کر دنیا میں آئے ہیں, بلکہ یہ ہمارے جیسے بشر نہیں, اللہ پاک کا نور ہے جسے رب کریم نے دنیا میں بشر بنا کر بھیجا ہے. تو بات اگر پوری قرآن سے سمجھی جائے تو سمجھ آتی ہے. اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جو کہتے ہیں نبی پاک ہماری طرح کے ہیں. ارے جناب میں تو ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا, اور میرے آقا وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہماری گھڑی ہمارے قابو میں نہیں آتی ہے, اور میرے آقا دعا کریں, مولا علی کہیں کہ حضور نماز عصر چلی گئی ہے, اور میرے آقا دعا فرمائیں تو سورج کو واپس پلٹا دیں. تو ایسے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی پاک تو وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. میں اور آپ تو دنیا میں آ گئے ہیں, مگر بتاؤ تو صحیح دنیا بنی کس کے لیے ہے؟ خود رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق, اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا, یہ کائنات ہی نہ بناتا. ارے جس کے لیے دنیا بنی ہے وہ میرے اور آپ کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور عشق والا بندہ تو اور اعلیٰ حضرت جیسا ہو, سبحان اللہ. وہ تو اپنے وطن میں بھی جب پھولوں کی خوشبو سنتے تھے نا, دیکھیے عشق کی معراج کیا. اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے میں سچا عاشق رسول جو جس سے محبت کرتا ہے نا, پھر اس کو ہر خوبصورتی میں محبوب یاد آتا ہے. اس کو چاند میں بھی محبوب یاد آتا ہے, اس کو سورج کی خوبصورتی محبوب یاد آتا ہے, اس کو پھولوں میں بھی محبوب یاد آتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لگتا ہے آج مدینے سے ہوا آئی ہے, کیونکہ پھول بڑا زبردست مہک. ہم کہتے ہیں گلاب بڑا مہک رہا ہے, بڑی اچھی خوشبو. نہیں, کیونکہ عشق کی وہ معراج تھی. کیا لکھتے ہیں, وہ ہے نا, کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج, کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج, کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ. کہتے ہیں آج کچھ نیا ہی پھول خوشبو دے رہے ہیں, لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی. اللہ ان ہواؤں کا صدقہ نصیب فرما. اچھا ایک اور بات, پیارے آقا خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟
یہ جو خوشبوئیں ہیں نبی پاک یقیناً عطر استعمال فرماتے تھے، مگر میرے آقا وہ ہیں جن کے پسینے میں بھی خوشبو تھی۔ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، لوگ اپنا اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، کسی کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمال کا بندہ کیوں نہ ہو، جس کو لوگ پسند کرتے ہوں، اس کے پسینے سے بو آتی ہے۔ یاد رکھیے، اس کے پسینے سے بو آتی ہے۔ دیکھیں میرے اور آپ کے پسینے کی بو ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم عطر لگاتے ہیں، باڈی اسپرے کرتے ہیں، تاکہ ہمارے پسینے کی بو سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ عطر لگاتے اس لیے، لیکن میرے آقا وہ ہیں، کائنات میں ایسا کوئی نہیں، پسینے سے سب کے بو آتی ہے، مگر آقا وہ ہیں کہ جن کا پسینہ ایسا کہ سبحان اللہ اس سے بہتر خوشبو کائنات میں کوئی نہیں۔ مشہور بات ہے، ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے اور عطر چاہیے، خوشبو خریدنی ہے۔ عرب کے لوگ بڑی خوشبو استعمال کرتے ہیں، جو بھی اب بھی مکے مدینے جائیں، جیسی عطر کی دکانیں وہاں دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور جتنا مہنگا عطر وہاں ہے ویسا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات تو ہم صرف ٹیسٹ کر کے ہی آ جاتے ہیں جب اس کی قیمت سنتے ہیں، لیکن وہ لوگ شوق سے لگاتے ہیں، شروع سے لگا رہے ہیں۔ شادی تھی تو خوشبو کی ضرورت تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سبحان اللہ فرمایا کل آنا، ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ کوئی لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا۔ صحابی رسول دوسرے دن حکم کے مطابق پہنچ گئے۔ سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں پسینہ مبارک بھی خوب حاضری دیتا تھا۔ ہاں آقا کی بارگاہ میں پسینے کی حاضری بھی خوب ہوتی تھی۔ نبی پاک نے اس کے سامنے ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس صحابی کے سامنے اس شیشی کو بھرنا شروع کر دیا۔ اب صحابی کا عقیدہ، بلیف، عشق دیکھیں، مانگی خوشبو ہے اور بے پسینہ رہے۔ خوشبو اور پسینہ از کوائٹ پازیٹو، آپ ایک دوسرے کے یوں سمجھیے کہ اپوزٹ ہیں۔ خوشبو اور پسینہ اپوزٹ چیز ہے، پسینہ ہے تو بدبو ہے، خوشبو نہیں ہے۔ مگر نبی پاک مانگا خوشبو جا رہی ہے، بے پسینہ رہے ہیں۔ اچھا وہ خوشی خوشی گھر لے گئے کہ جاؤ اور اپنی بیٹی کو دے دینا، دلہن کو دے دینا، اور دلہن بھی کیسی فرما بردار تھے، پتہ چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ عطا فرمایا۔ اس نے خوشبو کی جگہ پسینہ استعمال کرنا شروع کیا۔ حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں، جب خوشبو لگائی نا اس نے تو وہ گھر مدینہ منورہ میں بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا، پورا گھر ہی مہکنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا ایسا کمال دکھائیں اور بریلی کے تاجدار کا قلم خاموش رہ جائے۔ کیا خوبصورت کرا بات لکھی کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ایسے آقا ہیں کہ آپ اپنا پسینہ عطا فرمائے تو وہ گھر خوشبوؤں والا ہو جائے۔ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے لوگ نارملی گھن کھاتے ہیں۔ میں نہ نبی پاک کی مبارک آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، نہ پیارے آقا کے حسن اقدس کی بات کر رہا ہوں، نہ چہرے کی رنگت کی بات کرتے ہیں، نہ نورانی داڑھی کی بات کرتے ہیں، نہ سخاوت والے ہاتھوں کی، نہ پیارے آقا کے پیراہن کی۔ میں صرف ان دو چیزوں کی آج بات کروں گا کہ جن سے لوگ نارملی گھن کھاتے ہیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا با کمال بنایا۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک پسینہ اور ایک تھوک ہے۔ تھوک جو ہے وہ نارملی کسی کے سامنے تھوک دے تو اس کو گھنانے لگ جاتی ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے لعاب کا کمال کیا تھا۔ ایسا کوئی کمال والا ہے تو بتاؤ نا، ایسا کوئی با کمال شخصیت دنیا میں ہے تو بتائیں، پھر کسی اور سے پیار کیوں کریں۔ حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 4 بیویاں، چاروں بیویاں اچھی سی خوشبو لگاتی تھی اپنے شوہر کے لیے تیار۔ یہ اچھی بات ہے، شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہماری اسلامی بہنیں نارملی باہر والوں کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر ان کا حال برا ہوتا ہے۔ حالانکہ مرد کے لیے، شوہر کے لیے زینت کرنا افضل ہے، اور وہ اچھا ہے، ثواب کی نیت سے کرے تو ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا، ہمارے آقا کی تعلیمات بھی ہیں۔ تو وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی تھی، آپس میں خوشبو بھی لگاتی، مگر چاروں ایک بات نوٹ کرتی تھی کہ حضرت عتبہ کی خوشبو ان چاروں سے زیادہ اچھی تھی۔ اچھا بیوی تو گھر میں ہی ہوتی ہے، کہا آپ نے دیکھا کون سی خوشبو لگاتی؟ دوسری بیوی کہتی میں نے بھی کبھی دیکھا نہیں۔ تیسری نے کہا میں نے بھی نہیں دیکھا، کوئی ادھر کی شیشی بھی نظر نہیں آئی گھر میں، لگاتے کون سی خوشبو ہیں؟ اب سنو حضرت عتبہ بن فرقت کا واقعہ۔ کہتے ایک بار میری باڈی پر، میرے جسم پر جلدی بیماری ہو گئی، آبلے سے پڑ گئے تھے، دانے ہو گئے۔ صحابہ کرام کی بھی کمال تھا، جو چاہیے ہوتا آقا کے دربار میں چلے جاتے تھے، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا کا حضور آبلے پڑ گئے، باڈی پہ پرابلم ہو گئی ہے۔ نبی پاک نے مجھے کہا کہ اے عتبہ اپنا کرتا اتارو۔ میں نے آقا کے سامنے اپنا کرتا اتار دیا۔ پیارے آقا نے کوئی آئنٹمنٹ، کوئی کریم نہیں لگائی، پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، اپنا مبارک تھوک مبارک نکالا، میرے جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کبھی جلد پر بیماری نہیں ہوئی، اس دن سے آج تک میں ایسے ہی مہک رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کیوں نہ کہیں وہ کمال حسن حضور۔
کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا کی اور ان کے کمالات کی، ایسا لعاب دہن، ایسا پسینہ مبارک، سبحان اللہ، کیسے کیسے کمالات ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو کیسے کمالات سے نوازا۔ یہ بات تو ہوئی آپ کی مبارک جسم اقدس کی، اتھارٹیز کا عالم کیا تھا۔ الحمدللہ ایک دو دن پہلے تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھ رہا تھا، تو ایک آیت، صرف ایک آیت کی تفسیر میں، جو مدری پھول اس تفسیر میں مفتی قاسم صاحب نے عطا فرمائے، ایمان تازہ ہو گیا۔ تو تفسیر قرآن سے میرے آقا کی کچھ شان بیان کروں۔ قرآن پڑھا کرو اور قرآن کو سمجھے، بہت ساری کنفیوژنز، بہت ساری غلط فہمیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ آج ذرا ایمان کی، کہتے نا ایمان والے کانوں سے ذرا سننا۔ میں پارہ ہے یہ 23واں سورہ صاد اور آیت نمبر ہے 39۔ اللہ کریم خطاب فرما رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، طویل واقعہ ہے، بہرحال اس کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عطائیں فرمائی تھی کہ ہوا پر حکومت دی، جنات پر حکومت دی، اپنی عطاؤں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اے سلیمان ہم نے تمہیں یہی عطا فرمایا، اس کے بعد آپ کو ایک اختیار دیا، آپ کو ایک اتھارٹی دی۔ اب ذرا غور سے سنیے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہماری عطا ہے تو تم پر احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہماری عطا ہے، اب تمہاری مرضی، جس پر چاہے احسان کرو اور کسی سے چاہو تو روک رکھو، تم پر کسی قسم کا کوئی حساب نہیں۔ یعنی آپ کو دینے یا نہ دینے دونوں کا اختیار دیا گیا۔ اب یہ بظاہر تو ایک آیت ہے، لیکن اس آیت سے ہمارے کتنے مسئلے حل ہو گئے، کتنی ساری کنفیوژنز حل ہو گئی۔ اب ذرا سنتے جائیے گا، اس آیت سے معلوم کیا ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ دیتا ہے اور وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں، اور تقسیم کرنے میں انہیں دینے اور نہ دینے دونوں کا مطلقاً کنٹرول ہوتا ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک کہاں کی ہے؟ ریفرنس بھی لے لو، بخاری کی حدیث ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ ہم ایک کلام میں نعت میں ایک شعر سنتے ہیں، جہاں بالی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ آج میں قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے گا، احادیث ہیں اور قرآن کی آیت ہے۔ اللہ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے۔ اختیار رب نے دیا ہے تو پرابلم کسی کو کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ بات تو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان سے فرمایا تم آپ کی مرضی، جس کو چاہیں جس کو نہ دیں، جس کو چاہیں دیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیتا ہوں تم نہیں دے رہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ آپ دیں۔ اب سنتے جائیے، اب دو حدیثیں بڑی مشہور حدیثیں ہیں، اور یہ پہلی حدیث مسلم شریف کی، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رات کے وقت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا۔ حدیث کا خلاصہ ہے، وہ بڑی زبردست ان کے پاس ایک ڈیوٹی تھی، وہ پیارے آقا کے کاشانہ اقدس کے باہر بیٹھتے تھے۔ رات میں جب بھی پانی کی ضرورت پڑے، وضو کے پانی کی ضرورت پڑے، استنجا کے لیے پانی کی ضرورت پڑے، تو ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ نبی پاک کو پانی پیش کریں۔ ایک رات جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام میں رات دیر ہو گئی تھی، پانی مانگا، میں پانی پیش کیا، دریائے رحمت جوش پہ آیا، کہتے سل دیا ربیعہ، مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا یہ جملہ، یعنی یہ مانگ کیا مانگتا ہے، اس پر علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک بنایا۔ ورنہ یہ فرماتے ہیں ربیعہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، ان میں سے کچھ چاہیے تو لے لے، میری پراپرٹی میں کچھ چاہیے تو لے لے، دنیا میں سے کچھ مانگ لے۔ سل یا ربیعہ، مانگ یا ربیعہ کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ربیعہ نے بھی کمال کر دیا، مانگا بھی تو کیا مانگا، کہتے حضور جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال ہے، حضور آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ ہائے ہائے، دریائے رحمت کیسا تھا، فرمایا ربیعہ، جب پیارے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ربیعہ یہ کیا مانگ رہے ہو، یہ میں کیسے دے سکتا ہوں، پہلے تو اب اس کے پیچھے کانسیکوینسز سمجھیے گا۔ جنت دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، پہلے اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ یہ بندہ ایمان پر مرے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا تو کوئی جنت میں جائے گا نا۔ ایمان پر استقامت بھی عطا فرمائی، ایمان پر تم مرو گے بھی، جنت میں بھی جاؤ گے، اور میرا ساتھ بھی مل گیا۔ ایک اپروول کا مطلب ساری اپروولز مل گئی۔ کسی کو آپ کہیں کہ جناب میں تمہیں امریکہ کا ویزا دلوا دوں گا، تو پہلے پاسپورٹ تو بنوائیں گے نا میرا، کہ ہاتھ پہ لگا دیں گے ویزا، اور امریکہ پہنچا بھی دوں گا تو ٹکٹ بھی دلوائیں گے، تو یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو گئی۔ فرمایا اور کچھ؟
تو کہتے ہیں حضور بس مجھے یہی کافی ہے، بس آپ مل جائیں گے اور کیا چاہیے ہیں؟ تو آقا نے کیا فرمایا، پھر زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو، عبادت کا بھی ذہن دیا، نیکی کی دعوت بھی گویا عطا فرمائی۔ ایک اور بڑی کمال کی حدیث، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم، آئے ہائے یہ حدیث میں نے پڑھی نا، میری اصل آج بیان کرنے کی نیت، جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میری نیت ہوئی کہ میں انشاءاللہ کہیں بیان کروں گا، اور پھر میں نے سوچا چلے آج یہی بیان کرتے۔ تھوڑی طویل حدیث ہے، ون آف دا بیوٹیفل حدیث، اور کیا شاندار واقعہ ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی شخص سوال کرتا تو اس کی صورت دو طرح کی ہوتی تھی۔ اگر پیارے آقا علیہ السلام کو دینا منظور ہوتا تو نعم فرماتے، اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے، کسی کو نہیں فرماتے، لا نہیں فرماتے۔ ایک روز ایک عرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا، پیارے آقا علیہ السلام خاموش رہے، پھر سوال کیا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب اس نے تیسری بار سوال کیا نا تو پیارے آقا علیہ السلام نے پتہ کیا کیا، فرمایا سل ما شئت یا اعرابی، اے عربی تیرا جو جی چاہے ہم سے مانگ، اتھارٹی دے دی اس کو۔ اچھا اب ذرا الفاظ سنیے گا، جیسی پیارے آقا نے اتھارٹی دی نا، سارے صحابہ کرام اب جو وہاں موجود تھے نا سب کو رش آنے لگا، یار اس کی تو بارے نہیں آ رہے ہو، پیارے آقا نے اس کو اختیار دے دیا ہے، یعنی ایوری بڈی کانشیس کہ اب یہ کیا مانگتا ہے، پیارے آقا نے اس کو اتھارٹی دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کہتے ہیں ہم نے دل میں سوچا یہ تو اب جنت، یہ تو نبی پاک سے جنت کا سوال کرے گا، مگر اس عرابی نے کمال کا سوال کیا، حضور میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں عطا ہوا، تو حضور اس کے ساتھ زیادہ راہ بھی مانگتا ہوں، سامان بھی چاہیے، فرمایا یہ بھی عطا ہوا۔ اب جب یہ ہو گیا نا تو صحابہ کہتے ہیں میں ان کے سوالے پر، اس کے سوالات پر بڑا تعجب ہوا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عرابی کے سوال اور بنی اسرائیل کی اس گڑیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ یہ کون سی گڑیا ہے ذرا سنیے گا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے خود یہ واقعہ بیان کیا صحابہ سے کہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں اترنے کا حکم دیا ہوا، جب دریا میں اترے تھے، فرعون کے معاملات جب ہوئے تھے اور دریا نیل نے راستہ دیا تھا، تو جب کنارے پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے کہ خود واپس پلٹا، جانور واپس چلے گئے۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا حال ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک بھی اپنے ساتھ لے لو۔ میں حدیث کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اب یہ آپ نے یہی اسی نہر کے کنارے کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی مزار ہے، تو آپ نے ان کی لاش مبارک کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ اب آپ نے سرچنگ شروع کی، لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، کہا ایک بڑھیا ہے، وہ بوڑھی عورت بہت پرانی ہے یہاں پر، اس کو پتا ہوگا۔ آپ تلاش کرتے کرتے اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گئے، اور آپ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے۔ تو کہا بتاؤ۔ ایسے نہیں بتاؤں، جب تک میں جو مانگوں گی آپ مجھے عطا نہیں کریں۔ آپ نے فرمایا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ وہ کہتی مجھے جنت میں اس درجے میں رہنا ہے جس درجے میں آپ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ سے کہتی ہے جنت نہیں مانگی، کہ جنت میں بھی وہ درجے میں مجھے رہنا ہے جہاں آپ رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم جنت مانگ لو، یہ بڑی بات ہے، یہ اتنی انسسٹ کیوں کر رہی ہے؟ آپ دیں گے۔ اچھا اب غور کیجئے، یہ کون واقعہ سنا رہا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام۔ کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں جنت دینے والا؟ اللہ سے مانگو، مجھے اپنی فکر ہے، میں تمہیں جنت کی طرف۔ بھائی کہنے کو تو یہ بھی فرما سکتے تھے نا، نبی کو کیا اختیار ہیں، یہ نبی پاک خود صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ اب سمجھتے جائیے گا کتنے عقیدے اور کتنی کنفیوژن اس حدیث سے کلیئر ہونی ہے۔ اچھا اب بولیے تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو بزرگ خاتون، جنت مانگ لو۔ تو کہتے نہیں خدا کی قسم میں نہیں مانوں گی، آپ اپنے ساتھ جس درجے میں آپ جنت میں رہیں گے نا اسی کیٹیگری میں مجھے جنت میں رہنا ہے۔ اچھا آپ سمجھاتے رہے، وہ منع کرتی رہی۔ اللہ رب کی طرف سے ارشاد ہوا موسیٰ دے دو نا اسے، جو مانگ رہی ہے تو دے دو، تمہارا کیا جا رہا ہے، تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ میں دے دیتا ہوں، اے موسیٰ دے دو، اس کا مطلب تھا نا، اختیار تھا نا، اتھارٹی تھی نا، اے موسیٰ دے دو، اگر یہ مانگ رہی تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائی، آپ نے یہ اجازت دی اسے۔ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتائی، حضرت موسیٰ نے قبر سے لاش مبارک کو نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ رب کا حکم یہ تھا۔ اب اس پوری حدیث کے بعد قربان جائیں میرے اعلیٰ حضرت پر، امام عشق و محبت پر، کیا شاندار 7 نکات بیان کیے۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آج یہ 7 نکات یاد کر لو، کبھی زندگی میں کنفیوز نہیں ہوگے۔ الامن والعلا میں سیدی اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کے تحت 7 نکات بیان فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا وہ ارشاد جو آپ نے عرابی سے کہا تھا، جو دل میں آئے مانگ لے، ہم جو کچھ مانگو گے اس کو دینے کا اختیار فرماتے ہیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات، صحابہ کرام کا یہ رشک کرنا کہ نبی پاک نے کیا اختیار دے دیا،
اس سے پتا چلا کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ جو ہے نا وہ اللہ کے تمام خزانوں اور دنیا کی ہر نعمت پر پہنچتا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت تک آقا کی رسائی ہے. تبھی تو صحابہ رشک کر رہے تھے کہ کیا کمال کی اس کو اجازت مل گئی ہے. اب آؤ، اب اگلی بات، اختیار عام ملنے کے بعد پیارے آقا کسی جو عرابی نے سوال کیا تو نبی پاک کا تعجب کرنا اور بڑھیا کی مثال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بھی مانگ لیتا تو میرے آقا اسے عطا فرما دیتا. جبھی تو فرمایا اس کا سوال کیسے اس بڑھیا سے، کتنا زبردست اس بڑھیا نے سوال کیا تھا. اور سبحان اللہ، اب چوتھی بات، بڑھیا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کی رفاقت کا سوال کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر غضب و جلال میں نہ آنا، بلکہ اس سے یہ کہنا کہ یہ مت مانگو، جنت مانگ لو. اور اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھیا کی طلب کے مطابق عطا فرمانے کا حکم دینا اور حضرت موسیٰ کا اسے اوکے کر دینا، یہ سب شواہد، یہ ساری یہ جو شواہد ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بے پناہ اختیارات عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق میں جنت اور اس کے درجات تک تقسیم فرماتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق کا ان سے جنت اور اس کے اعلیٰ درجات مانگنا شرک ہرگز نہیں ہے. کلیئر ہو گیا کہ جناب اللہ، ہاں دیکھیں شرک کیا، اس کو بھی سمجھو. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا کہ کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی صحابی، اللہ کا کوئی نیک بندہ اپنی طرف سے ہمیں عطا فرماتا اللہ سے لیے بغیر ہے تو یہ شرک ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے، خالق مالک وہی ہے. تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نے کسی کو اتھارٹی دی ہے، اپنے محبوب بندوں کو نوازا ہے اور ہمیں وہ عطا فرماتے تو اس سے کوئی پرابلم کیا ہے؟ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سیٹ ہے، بہت بڑا، بلا تمثیل سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑا جناب اللہ پاک نے اس کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، اس نے 2-4 پراپرٹیوں کی یا 2-4 کاموں کی اتھارٹی اپنے مینیجر کو دے دی ہے کہ بیٹا یہ کام تم نپٹا لیا کر، کوئی آئے تو اس کو دے دیا کرو، اس کو بانٹ دیا کرو. تو ہم کیا کہتے ہیں، دیا مجھے اس نے، لیکن اصل اتھارٹی اس کے مالک نے اس کو دی ہے. تو اس میں دنیا میں سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ اتھورائز ہے، ایکچولی دینے والا وہ ہے. الحمدللہ عاشقان رسول کا عقیدہ یہی ہے، عاشقان اولیاء کا عقیدہ یہی ہے کہ اصل خالق، اصل مالک، اصل دینے والا رب ہے، مگر وہ اپنے محبوب بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے، انہیں یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ اللہ کی عطا سے اگر اپنے غلاموں میں بانٹتے ہیں تو کسی کو رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے ہی. یہ حدیث ہے نا، بخاری کی حدیث میں نے سنائی نا کہ اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم فرماتا ہوں. تو اس میں کبھی بھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ ضرور کنفیوژن پھیلاتے ہیں، تو محبت کریں نبی پاک سے اور دل و جان سے کریں اور اپنی عرض معروض ان سے کریں، کیونکہ وہ بڑے شفیق ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں، وہ امت کے لیے بڑے، جس کو کہیں کہ ان کے دل میں محبتیں ہیں. تو جب کوئی قریب ہوتا ہے، امت پر مہربان ہوتا ہے، تو وہ رب سے لے کے ہمیں عطا فرمائیں گے اور ہم پر خوب کرم نوازی فرمائیں گے. اور اب یہاں میں اپنی گفتگو کو کسی اور طرف لے کے چلتا ہوں کہ یہ واقعات ایک بار نہیں ہوئے. نبی پاک نے بہت سارے موقعوں پر جنتیں عطا فرمائیں، گویا جنتیں تقسیم فرمائیں. ایک بار کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں جب مسلمان پہنچے تھے ہجرت کر کے، تو پانی کی ضرورت تھی. اب پانی نہیں تھا اور پانی کی ضرورت تھی، تو ایک شخص کے پاس کنواں تھا. پیارے آقا علیہ السلام نے اس کنویں والے کو آفر دی، ایسا کرو یہ کنواں دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں کنواں لے دو. یہ کون آفر کر سکتا ہے بھائی؟ لیکن وہ بندہ بھی کمال کا تھا، کہتا حضور آپ کی بڑی مہربانی، لیکن اسی کنویں سے بچے پالتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، تو گھر کھانا دے جاتا ہوں، حضور میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ آفر قبول نہیں کر سکتا. اس نے یہ آفر قبول نہیں کی. لیکن یہ خبر پہنچ گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ہاں بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے، ڈیل ملنی چاہیے، موقع ملنا چاہیے. کون سا پروجیکٹ آ رہا ہے یار، ذرا مجھے پری لانچنگ میں بتا دینا، پہلے میرا بک کر لینا بھائی، اچھی آئٹم میرے لیے، کارنر کا پلاٹ رکھ لینا ہے، کارنر کا فلیٹ رکھ لینا، یہ اچھا والا ڈیزائن میرے لیے رکھ لینا، یہ کپڑے میرے لیے. کسی مل سے بک کروا رہے ہوتے، کیوں؟ سرچنگ، یار کوئی اچھا سودا ہے تو بتانا. ہاں نہیں لینا ہو تو پھر بھی لے لیتے ہیں، سودا سستا ہے لے لو بھائی. دنیا میں جس طرح ہماری اپروچ ہے نا کہ فوراً یار کوئی اور نہ لے جائے، ہائے ہائے ہائے، یہ اپروچ صحابہ کرام نیکی مل رہی ہے نا لے لو. حالانکہ عثمان غنی تھے کون، سوچو نا، قطعی جنتی ہیں، ذوالنورین ہیں. نبی پاک نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی ہیں، مگر پھر بھی لالچ، پھر بھی نیکی چاہیے. کیا کیا انہوں نے؟ فوراً نبی پاک کے پاس پہنچے، حضور وہ آفر جو آپ نے اس کو دی کہ میرے لیے بھی ہے، اگر میں وہ کنواں خرید لوں اور میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں. آقا نے فرمایا اے عثمان تمہارے لیے بھی. آپ گئے اور آپ نے جس کاسٹ میں، جس ریٹ میں وہ کنواں ملا، پیسے نہیں دیکھے،
آپ نے جنت پہ ہاتھ رکھا، پیسے دیے، کنواں خریدا، وقف کیا اور نبی پاک سے جنت حاصل کر۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ ہم حدیث اور قرآن کی بات کر رہے ہیں، نہیں سمجھ آتا اس کا پرابلم ہے، لیکن میں یہاں آپ کو ایک تو ان تمام باتوں سے پیارے آقا سے محبت پڑے، اور پھر جو یہ واقعہ ہے جو میرے آج کے بیان کا میں اب اس کو کنکلوڈ کی طرف لاتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں جہاں میں دیکھیں میں نے قرآن پڑھ کر آپ کو سنایا، قرآن کی تفسیر سنائی، ایک تو قرآن پڑھیں اور اس کو تفسیر سے پڑھیں۔ صراط الجنان ون آف دا بیوٹیفل تفسیر قرآن ہے، اور اتنی آسان اردو میں ہے کہ پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ آپ 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں، لیکن پڑھیں تو صحیح نا، رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ اور پھر اس کی عادت بنا دیں۔ تو ایک تو میرے بیان کا مقصد یہ تھا تفسیر قرآن سے بیان کرنے کا کہ آپ قرآن سے محبت کریں اور رمضان کے مہینے میں اس کو کنٹینیو کریں۔ اچھا، یہ تفسیر قرآن صراط الجنان آپ مکتبے سے بھی بائی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل میں لے لیں، اپلیکیشن میں لے لیں، پڑھتے جائیں، کہ سنے تو صحیح نا۔ دوسری بات، یہ جو حضرت عثمان غنی کا ایٹیٹیوڈ تھا، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے یار، بس موقع ملے، چانس ملے اور نیکی پکڑ لو۔ جنت کا سودا ہے، میں پکڑ لوں، جتنا نیکی کا موقع ملے نا، مس نہ ہو جائے نیکی۔ صحابہ کرام کا یہی انداز تھا۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور میں نے آج جنازہ۔ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ حضور میں نے روزہ۔ کون ہے جس نے آج غریب کی مدد کی؟ حضور میں نے غریب کی۔ کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی؟ حضور میں نے مریض کی۔ نبی پاک جو جو نیکیاں گنواتے گئے، صدیق اکبر کہتے حضور میں نے یہ کام کیا۔ کیا تھا ایسا؟ کیوں اتنی لالچ تھی بزرگوں کو؟ نیکیوں کی لالچ تھی۔ ہم پھنس گئے دنیا کی لالچ میں۔ ہمارا تو صبح سے لے کر شام تک دماغ بھی وہی چل رہا ہوتا ہے، نفع، فائدہ، پروفٹ، دنیا۔ ارے کچھ تو آخرت کا سوچو یار۔ ہمارے صحابہ کرام کے اندر کوئی ہوئے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، سردیوں میں وہ باہر سوتے تھے چھت پر، گرمیوں میں کمرے میں سوتے تھے۔ کسی نے کہا الٹا کرتے ہیں ہم بھائی، تو سردی میں اندر سوتے سردی نہ لگے، گرمی میں گھر کے باہر سوتے ہوا لگے۔ کہتے مجھے پتا ہے، لیکن میں سردیوں میں باہر اس لیے سوتا ہوں کہ ٹھنڈ کے بارے آنکھ کھل جائے تو رات عبادت کرے، گرمیوں میں اندر اس لیے سوتا ہوں کہ گرمی کے بارے آنکھ جلدی کھل جائے تاکہ رات عبادت کرے۔ ارے کمالی ہے، پلیز اس رمضان کو ٹرائی ٹو چینج یور ہیبٹس۔ بہت دنیا کو ٹائم دے دیا ہے، بہت دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر لی، بہت پیسے کے لیے بھاگ لیا، بہت درام صبح سے شام تک یہ کر لیا۔ کیا کریں گے؟ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپس کے لوگ بیٹھے ہیں، میری ایک طرح سے فیملی ہے، میں جس فیملی میں آیا ہوں ایک آپس کی بات کرتا ہوں کہ ساری زندگی ہم کام کاج کو دے کر کتنا کھا لیں گے، چھوڑ کے ہم جائیں گے اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ استعمال کریں گے اور حساب مجھے دینا پڑے گا۔ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ میں کچھ آخرت کے لیے بھی کام کر کے جاؤں تاکہ آگے میں مزے کروں، آگے بھی میں ریلیکس رہوں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور پھر اس میں جو یہ تو عثمان غنی کا انداز تھا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آپ جنت خریدتے تھے، تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، اپنی زکوٰۃ دیں۔ نبی پاک کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ رمضان میں آپ خوب سخاوت فرماتے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے، کوئی بھی سائل آتا آپ اسے عطا فرماتے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان مہینوں میں خرچ کریں گے اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے گا، اور ثواب بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے ملازمین کو جو پریشان ہیں، کسی کی عید اچھی کر دیں، کسی کا رمضان اچھا کر دیں۔ ہمارے تھوڑے سے پیسے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے جائیں گے، کسی کو اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے جائے گا، ہمارے بچوں نے تیاری کر لی، ہماری فیملی نے تیاری کر لی، کبھی ہم نے سوچا کہ یار ہمارے آس پڑوس کیا حال ہے؟ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور پھر جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں پوری زکوٰۃ دیں۔ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، اور میں چونکہ تقریباً کافی دن ہو گئے لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں کہ لوگ شاید کیلکولیٹ کر کے اپنی پوری زکوٰۃ دیں۔ میں بات بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں۔ ایک زمانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں زکوٰۃ لے کر لوگ نکلتے تھے اور لینے والے نہیں ہوتے تھے، یعنی مسلمان اتنے خوشحال تھے۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، مگر میں پروف کر سکتا ہوں کہ اس وقت کم از کم پاکستان میں وہ دور آ چکا ہے۔ اگر سارے پاکستانی اپنی زکوٰۃ پوری دے دینا تو شاید ہمیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے، کیونکہ اللہ نے بہت نوازا ہے۔ اگر لوگ عشر پورا دینا شروع کر دیں، ہم تو زرعی ملک ہیں، ہماری ٹاپ کراپ جتنی ہوتی ہے اس کو کبھی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور منیمم عشر کی تو 2 آپشنز ہیں، 5% اور 10%۔ آپ 5% والا آپشن دے لیں، جتنی کراپ ہے اس کا 5% بنائیں تو شاید وہ خربوں روپے بنے گے۔ تو کہاں جائے گی زکوٰۃ؟ ساری NGOs فارغ ہو جائیں گی اور غریب ڈھونڈنے پڑیں گے، لیکن نہیں دے رہے لوگ۔ لمس ہم اپنی مرضی سے حساب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ زکوٰۃ کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے، یہ مال کا میل ہے، یہ تمہارے مال میں مل گیا تو مال کو بھی برباد کر دے گا۔ آپ زکوٰۃ نکالو گے اللہ اس کو پاک بھی کرے گا، اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط کڑوں میں قید کر لو، مال سیکیور ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل میں پرابلم کیا ہوا ہے، پہلے ہزاروں میں زکوٰۃ تھی، بڑی خوش دلی سے دی، لاکھوں میں ہوئی تو بھی ماشاءاللہ دے دی، لیکن اب زکوٰۃ جن کی کروڑوں میں ہو گئی ہے نا، امتحان اب شروع ہوا۔
ہاں یہی امتحان. اب اللہ سے محبت ہے یا مال سے؟ بندہ پھر کیلکولیٹر چلا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پلاٹ کسی طرح نکال لوں, کسی طرح یہ والا بھی نکال لوں, یہ والی بھی چیز نکال لوں, اتنی زکوٰۃ پر کون دے گا؟ نہیں جناب. قارون غرق کیوں ہوا تھا؟ پڑھا ہے اپنے واقعہ قرآن. واٹ از دا ریزن؟ قارون کے غرق ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے زکوٰۃ جب کیلکولیٹ کی تھی نا تو زکوٰۃ اسے بوجھ محسوس ہوئی اور اس نے حضرت موسیٰ سے جنگ کر لی کہ نہیں میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. اور آپ نے دعا فرمائی اور قارون خزانے سمیت غرق ہو گئے. کبھی بھی زکوٰۃ کو بوجھ مت سمجھنا. میں تو ایک دعا کرتا ہوں, اگر آپ کو بھی اچھی لگتی ہے تو آمین کہہ دو کہ یا اللہ مجھے وہ مال عطا مت کرنا جس کی زکوٰۃ مجھے بھاری لگنے لگے. اگر مال دینا تو زکوٰۃ کا دل بھی دینا. نہیں چاہیے وہ مال کہ مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ ہی مجھے بھاری لگنے لگے. میں مر جاؤں گا, کیا جواب دوں گا؟ یہ سارے پیسے تو باپ کے میرے بچے کھائیں گے اور میں ادھر مار کھاؤں. مجھے نہیں چاہیے ایسا مال. مال دے تو یا اللہ فقط حلال دے اور اس مال کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہمیشہ وہ مال اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے کر تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ تو نے یہ دن دکھایا کہ میں دینے والا بنا, تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. ہمارے ملازمین ہم سے لے رہے ہوتے ہیں, ہمارے اب کسی غریب آدمی کو دیتے ہیں تو ساتھ کی فکر بھی ہو کہ یا اللہ تیری مہربانی تھی, ورنہ میں بھی تو کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ صاحب مجھے بھی عید کے لیے تھوڑے پیسے دے, میرے بچے کے لیے زکوٰۃ دے دے. اللہ نے مجھے, میرے اندر کیا کمال تھا کہ مجھے دینے والا بنا دیا اور میرے ہاتھ میں پیسے میں لوگوں کو بانٹ رہا ہوں. شکر ادا کرو. اس میں اترانا نہیں ہے, یہ صرف رب کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے. خوش دلی سے انجوائے کریں, شکر ادا کریں اور واللہ کیلکولیٹ کرو. جو زکوٰۃ پوری دیتا ہے ہر سال اس کی زکوٰۃ بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ مال بڑھ رہا ہے, اللہ اس میں برکت ڈال رہا ہے. اگر برکت چاہتے ہو مال میں تو خوش دلی سے زکوٰۃ دینا اور انجوائے کرنا اپنی نیکیوں پر, پھر دیکھو اللہ اور اس میں برکت ڈال دے گا. تو اپنی زکوٰۃ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں اور اپنے ملازمین یا جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں, اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.